فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے بابصیرت سامعین السلام علیکم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 اور حرف واو کی احادیث کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم صفحہ نمبر 843 پہ پہنچ چکے ہیں۔ فصل نمبر 1 الظفر، ہیڈنگ 2439 کامیابی۔ حدیث 11352، کامیابی لازمی اور پختہ ارادے سے حاصل ہوتی ہے۔ بہار جلد 77 صفحہ 165۔ حدیث 11353، کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے اور دور اندیشی فکر و تدبر کو کام میں لانے سے۔ نہج البلاغہ حکمت 48۔ حدیث 11354، دلیری کی جڑ طاقت ہے اور اس کا پھل کامیابی ہے۔ بہار 78 صفحہ 7۔ حدیث 11355، جو بردباری اختیار کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بہار جلد 78 صفحہ 269۔ حدیث 11356، صبر 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے۔ غرر الحکم 11357، دشمن پر لطف و کرم کر کے راہ چارہ مسدود کر دو، کیونکہ 2 قسم کی کامیابیوں میں یہ بہتر کامیابی ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب 31۔ 11358، دشمن پر لطف و کرم کر کے راہ چارہ مسدود کر دینا 2 قسم کی کامیابیوں میں بہتر کامیابی ہے۔ غرر الحکم 11359، جو خیر اور خوبی کو طلب کر کے حاصل کرتا ہے وہ خیر کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے، اور جو برائی پر سوار ہو کر اسے حاصل کرتا ہے وہ برائی کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے۔ 11360، جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ شیطان پر کامیاب ہوتا ہے۔ جو غصے پر قابو پا لیتا ہے اور جو غصے پر قابو پا لیتا ہے نہیں پاتا، اور غصہ جس پر قابو پا لیتا ہے اس پر شیطان کامیاب ہو جاتا ہے۔ حدیث 11361، امکان کے انتظار اور فرصت کی غنیمت ہونے کو دشمن کے لیے کام میں لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ 11362، اپنی کامیابی پر مت اتراؤ، کیونکہ تم اس بات سے تو مطمئن نہیں ہو کہ زمانہ تم پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ان تمام احادیث کا ریفرنس ہے غرر الحکم۔ ہیڈنگ ہے 2440، جس پر گناہ قابو پالے وہ کامیاب نہیں۔ حدیث 11363، جس پر گناہ قابو پالے وہ کامیاب نہیں اور شر کے ذریعے غلبہ پانے والا حقیقت میں مغلوب ہے۔ بہار جلد 75 صفحہ 320، شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ 239، نہج البلاغہ حکمت 327۔ حدیث 11364، 2 آدمی امام کے سامنے لڑ جھگڑ رہے تھے، ان سے ارشاد فرمایا، یاد رکھو جو ظلم کے ساتھ کسی پر کامیابی حاصل کر لیتا ہے در حقیقت وہ نیکی کے ساتھ کامیاب نہیں ہوتا۔ بہار 78 صفحہ 24۔ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 263۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2441، شریف اور کمینے کی کامیابی۔ اس میں 2 احادیث ہیں۔ 11365، شریف کی کامیابی معاف کر دینے اور احسان کرنے میں ہے، جبکہ کمینے کی کامیابی ظلم و تکبر اور حد سے تجاوز کرنے میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ غرر الحکم 11366، شریف کی کامیابی نجات دلاتی ہے اور کمینے کی کامیابی تباہ کر دیتی ہے۔ غرر الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، عنوان کرم شرافت۔ اس کے بعد فصل نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے۔ الظفر، ناخن۔ 2442، ناخن لینا۔ حدیث 11367، ناخن لینا بہت بڑی بیماری کو روک دیتا ہے۔
اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد اول صفحہ 433۔ 11368 ناخن اس لیے کاٹتے ہیں کہ وہ شیطان کی خوابگاہ اور نسیان کا سبب ہوتے ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ 433۔ 11369 شیطان اور اولاد آدم میں چھپ کر اس طرح غلبہ پاتا ہے کہ وہ ان کے ناخنوں میں سکونت اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد اول صفحہ 433۔ حدیث 11370 انس کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے وقفے کا تعین فرما دیا تھا کہ انسان اپنے زیر ناف بالوں کو 40 دن کے بعد صاف کر دے، بغلوں کے بال جب باہر نکل آئیں تو صاف کر ڈالے، مونچھوں کو لمبا ہونے دے اور ہر جمعرات کے دن ناخون لیا کرے یعنی کاٹا کرے۔ در منصور جلد اول صفحہ 113۔ ہیڈنگ 2443 خواتین اپنے ناخون کس قدر رہنے دیں، اس میں ایک ہی حدیث ہے۔ 11371 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے فرمایا اپنے ناخون کاٹا کرو، نیز خواتین سے فرمایا اپنے کچھ ناخون رہنے دیا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے زینت کا سبب ہے۔ وسائل الشیعہ جلد اول صفحہ 435۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد اول صفحہ 434 باب 81 مردوں کا تمام ناخن کاٹنا مستحب ہے، عورتوں کا کچھ ناخن رہنے دینا۔ اس کے بعد جو ہے ہیڈنگ 2444 اس میں ایک ہی حدیث ہے، ہیڈنگ ہے حرام سے اپنے ناخن کاٹو۔ 11372 اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا اے عیسیٰ بنی اسرائیل کے ظالموں سے کہہ دو کہ اپنے ناخن حرام کی کمائی سے کاٹ لیں، اپنے کانوں کو حرام سننے سے بند کریں اور اپنے دل کے ساتھ میری طرف توجہ کریں کیونکہ مجھے تمہاری صورتوں کی ضرورت نہیں۔ اور روضۃ الکافی حدیث 103۔ اس کے بعد فصل نمبر 3 کا آغاز ہو رہا ہے۔ ظلم صفحہ نمبر ہے 849۔ ہیڈنگ 2445 ظلم رذالتوں کی جڑ ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 258 اور اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک پہنچاتا۔ آل عمران 57 اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ انعام آیت 21 اور یوسف آیت 23 سچ بات یہ ہے کہ ظالموں کی ہرگز نجات نہیں ہوگی۔ سورہ لقمان آیت 11 بلکہ ظالم تو صریحی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ حج 53 یقیناً ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ ہود 44 اور ہر طرف پکار دیا گیا کہ ظالم کو خدا کی رحمت سے دوری ہے۔ حدیث 11373 ظلم رذالتوں کی جڑ ہے۔ غرر الحکم 11374 ظلم دنیا کی ہلاکت اور آخرت میں تباہی ہے۔ غرر الحکم 11375 ظلم قدموں میں لغزش پیدا کرتا ہے، نعمتیں چھین لیتا ہے اور قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ غرر الحکم 11376 ظلم کا انجام تباہ کن ہوتا ہے۔ غرر الحکم 11377 اللہ کے حضور مظلوم ہو کر پیش ہونا، ظالم ہو کر پیش نہ ہونا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 9 صفحہ 146۔ نہج البلاغہ خطبہ 151۔ 11378 جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے اس کا دشمن خود خدا ہی ہوگا، بندے نہیں۔ غرر الحکم 11379 بندگان خدا پر ظلم قیامت کے دن بدترین زیادہ راہ ہے۔ بہار الانوار 77 صفحہ 239 صفحہ 382 اور جلد 75 صفحہ 305 321۔ حدیث 11380 دنیا میں سرکشی کے پاداش، آخرت میں ظلم کی گراں باری کے عذاب اور غرور و نخوت کے برے انجام کے خیال سے اللہ کا خوف کھاؤ۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 13 صفحہ 163 نہج البلاغہ خطبہ 192۔ حدیث 11381 حضرت امیر المومنین علیہ السلام ظلم سے برات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے سعدان یعنی ایک خاردار جھاڑی جسے اونٹ چرتا ہے کہ کانٹوں پر جاگتے ہوئے رات گزارنا اور توق و زنجیر میں مقید ہو کر گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو یا مال دنیا سے کوئی چیز غصب کی ہو۔ میں اس نفس کی خاطر کسی پر کیوں کر ظلم کر سکتا ہوں جو جلد ہی فنا کی طرف پلٹنے والا اور مدتوں تک مٹی کے نیچے دبا رہنے والا ہو۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 359 جلد 41 صفحہ 162 جلد 77 صفحہ 933 393
شرح ابن ابی الحدید جلد 11 صفحہ 244 نہج البلاغہ خطبہ 224. اس کے بعد حدیث 11382 اسی خطبے کا ایک حصہ ہے کہ خدا کی قسم اگر ہفتے اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمانوں کے نیچے ہیں مجھے دے دیے جائیں کہ اللہ کی صرف اتنی سی معصیت کروں کہ چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا. نہج البلاغہ خطبہ 224. 11383 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کے کھانے سے منع فرمایا جسے چیونٹی اپنے منہ اور ٹانگوں سے پکڑتی ہے. فروع کافی جلد 5 صفحہ 307. 11384 بہشت اور بندے کے درمیان 7 دشوار گزار گھاٹیاں ہیں جن میں آسان ترین گھاٹی موت ہے. انس نے عرض کیا یا رسول اللہ سخت ترین گھاٹی کون سی ہے؟ فرمایا جب مظلوم ظالم کا گریبان پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے. کنز الاعمال حدیث 8862. حدیث 11385 جور ظلم ہے غرر الحکم. 11386 ظلم و جور صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے غرر الحکم. 11387 تم میں بہت زیادہ ظالم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے غرر الحکم. اس کے بعد عزیزان ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں. 2446 ارتکاب ظلم سے بچو. حدیث 11388 ظلم کرنے سے بچو کیونکہ جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اس کے ایام تلخ اور ناخوشگوار ہوتے ہیں غرر الحکم. 11389 ظلم سے باز رہو کیونکہ وہ مظلوم سے ڈھل کر تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا غرر الحکم. 11390 ظلم سے باز رہو کیونکہ ظلم بہت بڑا گناہ ہے غرر الحکم. 11391 ظلم و جور سے باز رہو کیونکہ ظلم و جور کرنے والا بہشت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا غرر الحکم. 11392 ظلم کرنے سے بچو کیونکہ تمہارے دلوں کو ویران کر دے گا. بہار 75 صفحہ 315. کنز الاعمال حدیث 7639. حدیث 11393 بندہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے آئے گا. اس کی نیکیاں اسے مسرور کرتی ہوں گی. اتنے میں ایک شخص آئے گا اور کہے گا پروردگار اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا پس اس کی نیکیاں فریاد کرنے والے کو دے دی جائیں. یہی سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہ جائے گی. اس کے بعد جب کوئی اور فریادی آئے گا تو اس کی فریاد رسی کے لیے اس کی برائیاں ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ وہ ظالم جہنم میں جا پہنچے گا. البدایۃ والنہایہ جلد 2 صفحہ 55. قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ و کنز الاعمال حدیث 7642 7643 7644. اگلی ہیڈنگ ہے 2447 ظلم 2 تباہیوں میں سے ایک ہے. قرآن مجید سورہ یونس آیت 13 ہے اور تم سے پہلی امت والوں کو جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں وہیں ہلاک کر ڈالا. سورہ نمل 52 یہ بس ان کے گھر ہیں کہ ان کے ظلم کی وجہ سے خالی و ویران پڑے ہیں. حدیث 11394 ظلم 2 تباہیوں میں سے ایک ہے غرر الحکم. 11395 اللہ کی نعمتوں کو سلب کرنے والی اس کی عقوبتوں کو جلد بلانے والی کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں کہ ظلم پر باقی رہا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی پکار سنتا ہے اور ظالموں کے لیے موقع کا منتظر رہتا ہے. نہج البلاغہ مکتوب 53. حدیث 11396 جو ظلم کرتا ہے اس کی زندگی کا رشتہ جلد ٹوٹ جاتا ہے وہی ظلم اسے ہلاک کر دیتا ہے غرر الحکم. 11397 جو ظلم کا مرتکب ہوتا ہے اس کی زندگی کا رشتہ جلد ٹوٹ جاتا ہے غرر الحکم. 11398 ظلم کی سواری پر سوار شخص کو تباہی اپنی گرفت میں لے لیتی ہے غرر الحکم. حدیث 11398 ظلم کی سواری پر سوار شخص کو تباہی اپنی گرفت میں لے لیتی ہے غرر الحکم. 11399 ظلم کے شہ سوار کی سواری ٹھوکر کھا کر اسے گرا دیتی ہے غرر الحکم. 11400 یعنی 11400 ظلم سے نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں غرر الحکم. 11401 انسان بیٹے کی موت پر تو سو سکتا ہے لیکن ظلم پر نہیں سو سکتا غرر الحکم. 11402
سرکشی اور دروغ گوئی انسان کو دین و دنیا میں ہلاک کر دیتی ہے اور نکتہ چینی کرنے والے کے سامنے اس کی خامیوں کو کھول دیتی ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 17 صفحہ 12۔ 11403 جو ظلم کرتا ہے اسے اپنا ظلم ہی تباہ کر ڈالتا ہے، غرر الحکم۔ 11404 جو ظالمانہ کاروائیاں کرتا ہے اللہ اس کو جلد ہلاک کر دیتا ہے، غرر الحکم۔ 11405 ظلم جوڑ سے کنارہ کشی کرو کیونکہ ظلم تلوار اٹھانے کی دعوت دیتا ہے اور جو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور سزا و انتقام میں تاخیر نہیں ہوگی، غرر الحکم۔ نہج البلاغہ حکمت 476۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ و فساد کا باب جو چیز عوام کو خراب کر دیتی ہے، نیز دولت کا باب جو چیزیں دولت کے زوال کا موجب بنتی ہیں۔ ہیڈنگ 2448 ظلم کی تاریکیاں ہیں۔ ظلم تاریکیاں ہیں۔ حدیث 11406 ظلم کرنے سے باز رہو کیونکہ وہ بروز قیامت تاریکیوں کی صورت میں بدل جائے گا، کافی جلد 2 صفحہ 232۔ کنز الاعمال حدیث 7598 اور 7599۔ حدیث 11407 ظلم سے باز رہو کیونکہ ظلم اللہ کے نزدیک قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں بدل جائے گا، بہار 75 صفحہ 309۔ حدیث 11408 ظلم دنیا میں ظلم ہوگا اور آخرت میں تاریکیاں ہوں گی، بہار 75 صفحہ 312۔ 11409 ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں نور اور روشنی میں محشور ہوں، اس کے لیے مجھے کیا عمل کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کسی پر ظلم نہ کرو، قیامت کے دن نور اور روشنی میں محشور ہوگے۔ کنز الاعمال حدیث 44154۔ ہیڈنگ 2449 ظلم بے دینی ہے۔ قرآن مجید سورہ حج آیت 25۔ اور جو شخص اس دنیا میں ظلم سے بے دینی کرے اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ حدیث 11410 اللہ تعالیٰ کے قول سورہ حج آیت 25 کے بارے میں فرمایا ہر ظلم میں بے دینی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر تم اپنے نوکر کو بھی ظلم سے مارو گے تو ڈرو کہ بے دین ہو جاؤ گے۔ نور الثقلین جلد 3 صفحہ 483۔ 11411 ہر ظلم بے دینی ہے اور نوکر کو کسی جرم کے بغیر مارنا بھی اسی بے دینی کا ایک حصہ ہے۔ نور الثقلین جلد 3 صفحہ 483۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2450 ایمان اور ظلم۔ سورہ انعام آیت 82 ہے، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا انہی لوگوں کے لیے امن و اطمینان ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حدیث 11412 ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ انعام کی آیت 82 الذین آمنوا کے بارے میں دریافت کیا کہ ظلم سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا شک، بہار جلد 69 صفحہ 154۔ حدیث 11413 ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول لم یلبسو سورہ انعام آیت 82 کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے فرمایا اے ابو بصیر ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ کیا۔ پھر فرمایا وہ دراصل خوارج اور ان کے ہم نوا ہیں، بہار 69 صفحہ 154۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بہار جلد 69 صفحہ 154 باب 31۔ اور نیز عدل کا باب عدل و ایمان، نیز باب شک۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2451 ظلم 3 طرح کے ہیں۔ حدیث 11414 اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیوان عدالتیں 3 طرح کے ہیں، ایک وہ جس کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی، دوسرا وہ جسے اللہ نہیں چھوڑے گا اور تیسرا وہ جسے اللہ نہیں معاف فرمائے گا۔ بس جس دیوان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا وہ ہے شرک، جیسا کہ خدا خود فرماتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر بہشت حرام کر دی ہے۔ جس دیوان کی اللہ کو زیادہ پرواہ نہیں وہ ہے بندے کا اپنی ذات پر اس طرح کا ظلم جو اس کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، مثلا کسی دن روزہ نہیں رکھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، اس قسم کے ظلم کو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا۔ باقی رہا وہ ظلم جسے خدا نہیں چھوڑے گا تو وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے، اس کا قصاص ہر حالت میں ہوگا اور اللہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 56۔ حدیث 11415
ظلم تین طرح کے ہیں، ایک وہ جسے اللہ معاف نہیں کرے گا، دوسرا وہ جسے اللہ معاف کر دے گا، تیسرا وہ جسے اللہ نہیں چھوڑے گا۔ کنز الاعمال حدیث 8588۔ اس حدیث میں سابقہ اور آئندہ حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ حدیث 11416، یاد رکھو کہ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو معاف نہیں ہوگا، دوسرا وہ جو نہیں چھوڑا جائے گا، تیسرا وہ جو معاف ہو جائے گا، اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ پس جو ظلم معاف نہیں ہوگا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرانا۔ وہ ظلم جو معاف ہوگا وہ انسان کا بعض مواقع پر اپنی ذات پر ظلم ہے، اور وہ ظلم جو چھوڑا نہیں جائے گا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 10 صفحہ 33، کافی جلد 2 صفحہ 331، نہج البلاغہ حکمت نمبر 176۔ قول مؤلف ہے ملاحظہ ہو گناہ باب جو گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ہیڈنگ 2452، جو ظلم چھوڑا نہیں جائے گا۔ حدیث 11417، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم مجھ سے کسی ظالم کا ظلم بچنے نہیں پائے گا، خواہ برابر کا ظلم ہو یا کمی بیشی کا، خواہ سینگ والی بکری اور بے سینگ والی بکری کی لڑائی ہو، اللہ تعالیٰ بندوں کے قصاص کا ایک دوسرے سے ضرور لے گا، یہاں تک کہ کسی کا کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم باقی نہیں رہے گا، پھر وہ انہیں حساب کے لیے اٹھائے گا۔ بہار جلد 75 صفحہ 314، جلد 7 صفحہ 365۔ حدیث 11418، جو ظلم چھوڑا نہیں جائے گا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے۔ اس موقع پر قصاص بہت ہی سخت ہوگا، یہ صرف چھری چاقو سے زخم لگانے یا کوڑا مارنے کی حد تک ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھی کم تک کا قصاص ہوگا، جسے انسان بہت ہی چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ بہار جلد 75 صفحہ 311 322، جلد 78 صفحہ 173۔ حدیث 11419، جو ظلم ہرگز چھوڑا نہیں جائے گا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ایک دوسرے سے قصاص ضرور لے گا۔ کنز الاعمال حدیث 10326۔ حدیث 11420، جس ظلم کو خداوند تعالیٰ ہرگز نہیں چھوڑے گا وہ بندوں کے درمیان آپس کا معاملہ ہے۔ بہار 75 صفحہ 311 322، جلد 78 صفحہ 173۔ حدیث 11421، ظالم سے خدا عنقریب ضرور انتقام لے گا، غذا کے بدلے غذا کا، پانی کے بدلے پانی کا، اور وہ ایسے کہ انہیں کھانے کے لیے ہنزل، پینے کے لیے ایلوا اور زہریلا حل دیا جائے گا یا ہل۔ نہج البلاغہ خطبہ 158۔ حدیث 11422، خداوند عز و جل فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ظالم سے دنیا اور آخرت میں بدلہ لے کر رہوں گا، نیز اس سے بھی ضرور بدلہ لوں گا جو مظلوم کو دیکھے، اس کی امداد پر قدرت رکھتا ہو لیکن امداد نہ کرے۔ کنز الاعمال حدیث 7641۔ قول مؤلف ملاحظہ صراط کا باب، صراط کی پلیں۔ ہیڈنگ 2453، بدترین ظلم۔ حدیث 11423، کمزور پر ظلم بدترین ظلم ہے۔ بہار جلد 77 صفحہ 227، جلد 75 صفحہ 321، غرر الحکم نہج البلاغہ مکتوب 31۔ 11424، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کون سا ایسا گناہ ہے جو ظالم کو جلد سزا دلاتا ہے؟ فرمایا ایسے شخص پر ظلم جس کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوتا، نعمتوں کو کوتاہی کے ذریعے اپنے سے بھگا دینا اور نادار و فقیر پر سرکشی کے ظلم ڈھانا۔ بہار 75 صفحہ 320۔ حدیث 11425، شریفوں پر ظلم بدترین ظلم ہے، غرر الحکم۔ 11426، فرما بردار پر ظلم کرنا بہت بڑا جرم یعنی گناہ ہے، غرر الحکم۔ 11427، بدترین ظلم فرما بردار پر ظلم کرنا، غرر الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ و مزدور باب، مزدور پر ظلم۔ ہیڈنگ 2454، سخت ترین ظلم۔ حدیث 11428، غضب الہی اس شخص پر بہت ہی سخت ہو جاتا ہے جو ایسے شخص پر ظلم کرے جس کا حامی و ناصر اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ کنز الاعمال حدیث 7605۔ 11429، خداوند تعالیٰ فرماتا ہے میرا غضب اس شخص پر شدید ہو جاتا ہے جو ایسے شخص پر ظلم کرتا ہے جو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا ناصر نہیں پاتا۔ بہار 75 صفحہ 311۔ حدیث 11430، اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ انسان ایسے شخص پر ظلم کرے جو خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار نہیں پاتا۔ کافی جلد 2 صفحہ 331، بہار جلد 75 صفحہ 329۔ 11431، جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا
وقت وفات قریب ہوا تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا فرزند عزیز میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو میرے والد نے بوقت وفات مجھے فرمائی تھی۔ پھر فرمایا فرزند عزیز ایسے شخص پر ظلم کرنے سے باز رہنا جس کا ناصر و مددگار سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 331، بہار جلد 75 صفحہ 308، جلد 78 صفحہ 118۔ حدیث 11432، جب کسی بندے پر ظلم ہوتا ہے جس کا وہ انتقام نہیں لے سکتا، نہ ہی اس کا کوئی ناصر و مددگار ہوتا ہے، اور وہ ظلم ہونے پر اپنی نگاہ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے لبیک میرے بندے، میں دنیا میں بھی تیری مدد کروں گا اور آخرت میں بھی۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 7648۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2455، ان سے بڑھ کر کون ظالم ہے۔ سورہ کہف آیت 57 ہے، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کو اللہ کی آیات یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے روگردانی کرے۔ سورہ عنکبوت آیت 68، اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے جب اس کے پاس کوئی سچی بات آئے تو اسے جھٹلا دے۔ سورہ سجدہ آیت 22 ہے، اور جس شخص کو اس کے پروردگار کی آیات یاد دلائی جائیں پھر وہ ان سے منہ پھیر لے تو اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا۔ سورہ زمر آیت نمبر 32، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب اس کے پاس سچی بات آئے تو اس کو جھٹلا دے۔ اس کے بعد حدیث ہے، اور صرف ایک ہی حدیث ہے اس میں، 11433، ظالم ترین انسان وہ ہے جو اپنے ظلم و جور کو عدل شمار کرے، غرر الحکم۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2456، ظلم کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے عدل کو یاد کر لیا کرو۔ 11434، ظلم کرتے وقت اس بات کو یاد کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں عدل کرے گا، اور قدرت کے استعمال کے وقت اللہ کی قدرت کو یاد کر لیا کرو۔ بہار جلد 75 صفحہ 322۔ حدیث 11435، جب تمہاری قدرت تمہیں لوگوں پر ظلم کرنے کی دعوت دے تو اپنے اوپر اللہ کی قدرت کو یاد کر لیا کرو۔ سورہ لقمان علیہ السلام، بہار الانوار جلد 13 صفحہ 426۔ حدیث 11436، جب تمہاری قدرت و طاقت تمہیں لوگوں پر ظلم کرنے پر آمادہ کرے تو اس وقت اپنے اوپر اللہ کے عذاب کی قدرت کو یاد کر لیا کرو۔ نیز یہ بھی یاد رکھو کہ لوگوں پر تمہاری قدرت ناپائیدار ہے جبکہ تم پر خدا کی قدرت پائیدار اور ختم نہ ہونے والی ہے، غرر الحکم۔ ہیڈنگ 2457، ظالم کو ڈھیل دینا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 878 ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ ہم نے مہلت صرف اس وجہ سے دے رکھی ہے کہ وہ اور گناہ کر لیں، اور آخر تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ حدیث 11437، اگر اللہ نے ظالم کو ڈھیل دے رکھی ہے تو اس کی گرفت سے تو وہ ہرگز نہیں نکل سکتا، اور وہ اس کے پکڑ سے ہرگز بچ نہیں سکتا، اور وہ اللہ اس کی گزرگاہ اور گلے میں ہڈی پھنسنے کی جگہ پر موقع کا منتظر ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 7 صفحہ 70، نہج البلاغہ خطبہ 97۔ حدیث 11438، مظلوم کے ظالم سے بدلے کو اللہ ڈھیل تو دے سکتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا، غرر الحکم۔ 11439، اللہ کی نعمتوں میں تبدیلی پیدا کرنے اور اس کے عذاب میں جلدی کرنے میں ظلم پر قائم رہنے سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم مظلوم کی دعا کو سنتا ہے اور ظالم کی طاق میں ہے۔ شرح ابن ابی الحدید 17 صفحہ نمبر 34۔ حدیث 11440، اللہ تعالیٰ ظالم کو اس حد تک مہلت دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، پھر جب اس کی گرفت کرتا ہے تو وہ گرفت سخت ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے ظالموں کو ہلاک کرنے پر ان الفاظ میں اپنی تعریف فرمائی، ظالموں کا مکمل قلع قمع کر دیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 322۔ اس کے بعد حدیث ہے 11441، 11441، اللہ تعالیٰ کے اس قول تیرے رب کی گرفت اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظالم آبادی کو گرفت میں لاتا ہے تو بے شک اس کی گرفت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں روایت کی گئی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دے دیتا ہے لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. نور الثقلین جلد 2 صفحہ 394. حدیث 11442. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 2 کلموں کے درمیان 40 برس کی مہلت دی، پھر جب اسے پکڑا تو دنیا اور آخرت یا اولین و آخرین کے لیے باعث عبرت بنا دیا. وہ 2 کلمے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. اس قبولیت کو عملی جامہ پہنانے کا عرصہ 40 سال ہے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنے رب کے سامنے فرعون کے بارے میں شدید احتجاج کیا اور عرض کیا پروردگارا فرعون انا ربکم العالی کہتا ہے تو پھر بھی اسے تو چھوڑے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ حالانکہ تیرے جیسا ہی بندہ ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ جبرائیل نے عرض کیا کہ پروردگار فرعون انا ربکم العالی کہتا ہے تو نے پھر بھی اسے چھوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے بارے میں کہتا ہے یہ تیرے جیسا ہے جسے ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ ہے. نور الثقلین جلد 5 صفحہ نمبر 500. قول مؤلفہ کے ملاحظہ کیجیے عنوان ڈھیل دینا. اگلی ہیڈنگ ہے 2458 ظالموں سے کہو مجھے یاد نہ کریں. حدیث 11443. اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی اے مرسلین و منذرین کے بھائی اپنی قوم کو ڈراؤ اور ان سے کہو کہ وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں صحیح اور سالم دل سچی زبان پاکیزہ ہاتھوں اور پاک و پاکیزہ شرم گاہوں کے بغیر داخل نہ ہوں، نہ ہی میرے کسی گھر میں اس وقت داخل ہوں جب ان کے ذمے میرے بندوں میں سے کسی پر ظلم ہو، کیونکہ جب تک وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہے گا میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ ظلم کی تلافی نہ کر لے. کنز العمال حدیث 43600. حدیث 11444. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی ظالموں سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے یاد نہ کریں کیونکہ میرا حق بن جاتا ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا میں بھی اسے یاد کروں گا اور میرا ان کو یاد کرنا ان پر لعنت بھیجنا ہے. بہار جلد 75 صفحہ 319. کنز العمال حدیث 7615. اگلی ہیڈنگ ہے 2459. جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. سورہ فرقان آیت نمبر 27 ہے. اور جس دن ظلم کرنے والا اپنے ہاتھ مارے افسوس کے کاٹنے لگے گا اور کہے گا کاش کہ رسول کے ساتھ میں بھی دین کا سیدھا راستہ پکڑتا. مؤلف کہتے ہیں اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ کیجیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22، سورہ حج آیت نمبر 71، فرقان آیت نمبر 37، سورہ شعراء آیت نمبر 227، سورہ روم آیت 57، سورہ مومن آیت 18، سورہ شعراء آیت 8، 21، 40، 45، سورہ زخرف 65، سورہ جن آیت نمبر 15. اس کے بعد حدیث ہے 11445. ظلم میں پہل کرنے والا کل بروز قیامت ندامت سے اپنا ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹتا ہوگا. شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 359، بہار 75 صفحہ 320، نہج البلاغہ حکمت نمبر 186. حدیث 11446. کل بروز قیامت ظالم کو ندامت کی وجہ سے اپنے دانتوں سے اپنا ہاتھ کاٹنا ہی کافی ہو رہے گا. بہار جلد 77 صفحہ 397. حدیث 11447. ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن. بہار جلد 75 صفحہ 320، جلد 78 صفحہ 81، نہج البلاغہ حکمت 341. حدیث 11448. مظلوم کے ظالم پر قابو پانے کا دن اس دن سے کہیں زیادہ سخت ہوگا جس میں ظالم مظلوم کے خلاف اپنی طاقت دکھاتا ہے. بہار جلد 75 صفحہ 320، نہج البلاغہ حکمت نمبر 341. حدیث 11449. ظلم سراسر ندامت ہے. بہار 75 صفحہ 322. قول مؤلف ملاحظہ ہو عنوان حسرت. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 3460. ظالم کی علامات. حدیث 11450 یعنی 11450. ظالم کی 3 علامتیں ہیں. اپنے سے پست لوگوں پر قہر و تسلط سے ظلم کرتا ہے، اپنے سے بالا ہستی کی نافرمانی کر کے ظلم کرتا ہے اور ظالموں کی امداد کرتا ہے. بہار جلد 77 صفحہ 64 اور 75 صفحہ 310. حدیث 11451. لوگوں میں ظالم کی 3 علامتیں ہیں. وہ ظلم کرتا ہے، اپنے سے بالا ہستی کے خلاف
ورزی کر کے، اپنے سے پست لوگوں پر قہر و تسلط سے، ظالموں کی امداد کر کے۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ نمبر 321۔ نہج البلاغہ حکمت 350 اور اس کتاب میں ظالم قوم کا لفظ ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2461 ظالم کے ذریعے انتقام۔ قرآن مجید سورہ انعام آیت 129۔ اور اسی طرح بعض ظالموں کو بعض کا ان کے کرتوتوں کی بدولت سرپرست بنائیں گے۔ حدیث 11452۔ اللہ تعالیٰ ظالم سے دوسرے ظالم کے ذریعے انتقام لیتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 129 ہے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 75 صفحہ 313 315 اور بہار 75 صفحہ 319 اور اسی جلد کا صفحہ نمبر 326 بھی۔ عزیزان گرامی، صفحہ نمبر 875 چل رہا ہے اور اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آگے ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ الحمدللہ اب اس کتاب کی ریڈنگ کا صرف ایک پارٹ باقی ہے اور اگلی ہیڈنگ ہوگی میرے انتقام پر راضی رہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔